کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو بھی پست کرتے تھے اور اپنے منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لیا کرتے تھے۔ آپس کے رہن سہن میں اور معاشرت کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے جو رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اور آپ کے عمل سے ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ چھینک ایک معمولی سا عمل ہے، لیکن اس میں بھی تکلیف کا دو پہلو تکلیف کے نکل سکتے تھے۔ ایک یہ کہ آپ کی آواز سے دوسرے کو تکلیف ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ کے منہ سے چھینٹیں نکلیں، جراثیم نکلیں، ہوا میں پھیلیں، تھوک نکلے، سامنے والے کے منہ پہ جا سکتا ہے، وہ دائیں بائیں ہو سکتا ہے، جس سے سامنے والے کو گھن آئے گی۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے اس میں کہ یہ تہذیب کے خلاف ہے، بہت زور سے چیخنا چھینکتے ہوئے اور اپنے جراثیم اور اپنے تھوک کو فضا میں پھیلانا، یہ بد تہذیبی ہے۔ اسلام سراسر تہذیب کا دوسرا نام ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی صحابہ کرام نے نقل کی ہیں، اور صحابہ کرام یہ نقل کرنا اس لیے ضروری سمجھتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ قرآن مجید نے حکم دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ تو صحابہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت ایسی ہے جسے ہمیں فالو کرنا چاہیے، جس کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے۔ اب سوچیں کہ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، چھینکتے ہیں تو اتنی زور سے آواز نکالتے ہیں گدھوں کی طرح، بالکل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں چھینکنے سے منہ سے تھوک نکلنے کا امکان کم ہوتا ہے، اس معمولی سے امکان کے باوجود منہ پہ ہاتھ رکھنے کا حکم ہے۔ تو کیا اس کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ کسی مسلمان کے سامنے آپ اس کے قریب تھوکیں؟ اکثر دیکھا ہے وضو خانوں میں لوگ وضو کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ نمازی بھائی اتنا بڑا بلغم کا تھپیڑا نکال کے سامنے پھینکتے ہیں، انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو کتنی گھن آئے گی اس عمل سے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو ذرا ایک طریقے سے بھی ایک کام ہو سکتا ہے، اس پہ پانی بہایا جا سکتا ہے، لیکن مساجد کے وضو خانے دیکھیں 4-4 6-6 خادم رکھے ہوتے ہیں اس کو دھونے کے لیے، اگر کیونکہ وہ نہ دھوئیں تو 2 دن میں بلکہ ایک نماز کے بعد اس کا حشر خراب ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں، یہ آداب خود بھی سیکھنے کے ہیں، اور جو شادی شدہ افراد ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے گھروں میں بھی ان چیزوں کی تعلیم دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں رہنے کے کیسے سخت آداب سکھائے ہیں اور کیسے بہترین آداب سکھائے ہیں۔ اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ بعض لوگ مسواک کرتے ہیں سامنے والے کے سامنے منہ کھول کے، وہ آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ مسواک میں لگے ہوئے ہیں، اپنے دانت دکھا رہے ہیں اس کو، اس سے بھی سامنے والے کو گھن آتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد خلال کرتے ہیں، منہ پہ ہاتھ نہیں رکھتے، رومال نہیں رکھتے، اور کسی آپ سے کوئی بات کر رہا ہے اور آپ اس کے سامنے بیٹھ کے خلال کر رہے ہیں، اسے اپنے پورے دانت دکھا رہے ہیں، ایک دانت کا ایک ریشہ اس میں سے نکلتا ہوا دکھا رہے ہیں، اس سے بھی انسان کو گھن آتی ہے۔ اس میں بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو اس موقع پر کسی سے بات چیت کرتے ہوئے آپ خلال نہ کریں، اور اگر کرنا ہے تو منہ پہ کپڑا رکھیں، ہاتھ رکھیں، یا منہ کم از کم نیچے کر لیں۔ اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ بعض لوگ کان کا میل نکال رہے ہوتے ہیں کسی کے سامنے بیٹھ کر، تنکا گھما رہے ہیں کان میں اور میل نکال کے دیکھ رہے ہیں، ناک میں انگلی گھما رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسی حدیث کے مفہوم میں داخل ہیں، اور آپس کے رہن سہن کے آداب میں، تمیز میں، تہذیب میں، انگلش میں جسے ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، ان چیزوں میں یہ چیزیں داخل ہیں کہ آپ دوسرے کا اکرام کریں، کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو یا جس سے لوگ آپ کو بد تہذیب سمجھیں۔ ایک اور بات اس میں ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جسے زکام کا مرض ہو، چھینکیں آ رہی ہوں، ناک بہہ رہی ہو اسے چاہیے کہ جماعت سے نماز نہ پڑھے بلکہ گھر میں پڑھے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اور پوری نماز میں جو ہے نا ناک کو سینکتے رہتے ہیں، ناک نکلتی رہتی ہے ان کی، کبھی رومال سے کھینچ رہے ہیں، کبھی نیچے آ رہے ہیں، نیچے کر رہے ہیں اس کو، تو ساتھ والے انسان کو گھن آتی ہے اس عمل سے۔ تو چھینک کی ذرا سی تھوک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا میں پھیلنے نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکام کے مریض کا بار بار سڑسڑانا اور دوسروں کے